بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ کہ لفظ دین جو ہے، ہر لفظ کے چار وجود ہوتے ہیں: ذہنی، ملفوظی، مکتوبی، حقیقی۔ ہر چیز کے چار وجود ہیں۔ میں نے کہا آگ میرے ذہن میں آ گئی، اب یہ ذہنی آگ ہے۔ جب میں نے ذہن میں آگ کو لیا تو ذہن میں مجھے گرمی کی حرارت نہیں پہنچی۔ میں نے زبان سے کہا آگ، یہ ملفوظی آگ ہے، میری زبان جلی نہیں۔ میں نے لکھا آگ، جب میں نے آگ کو لکھا تو جو پیپر تھا وہ جلا نہیں، لیکن جب میں حقیقی آگ کے پاس گیا تو مجھے حرارت بھی پہنچی، میری زبان بھی جلی، قلم بھی جلا، پیپر بھی جلا۔ اس طرح دین وجودی میرے رسول کی ذات ہے، دین وجودی میرے رسول کی ذات ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، جس کا موسوم نے ترجمہ کیا، کلا بل تکذبون بالدین، تم میرے رسول کو جھٹلاتے ہو۔ رسول ہے دین، رسول ہے دین، میرا موضوع ہے دین اور معرفت امام۔ رسول ہے دین، دین وجودی۔ اب یہ خدا کا شکر ہے، تمام مسلمان بھائیوں نے اس کو لکھا، لیکن میں جو بات پڑھوں گا وہ مولانا اشرف علی تھانی کی تفسیر سے۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب رسول کے پاس آئے، بیٹھے بیٹھے مصلی پر چلے گئے۔ جیسے نماز شروع کی تو رسول نے آواز دی، اس نے آواز سنی، آیا نہیں، آواز سنی، آیا نہیں، پھر رسول نے فرمایا، پھر آواز دی، پھر سنی، آخرکار وہ نماز ختم کر کے آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے بلایا۔ تو رسول اللہ فَإِذَا أَنَا دَعَوْتُ لِمَ تَسْتَجِيبُونِ، جب میں نے تمہیں بلایا تو تم نے جواب تو نہیں دیا، جب میں نے تمہیں بلایا تو تم نے جواب تو نہیں دیا۔ قال كنت أصلي، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ قال من علمک الصلاۃ، بتا تجھے نماز سکھائی کس نے؟ بتا تمہیں نماز کس نے سکھائی؟ کہا ایسا آپ نے سکھائی۔ کہا جب میں نے سکھائی تو تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ یہ حافظ قرآن تھا۔ کون؟ ابی بن کعب، تراویحوں کا پہلا امام، تراویحوں کا پہلا امام ابی بن کعب۔ تو کہا تو تو کہتا کہ میں حافظ قرآن ہوں، تو نے میری آواز سنی، کہ میں نے آواز سنی تو کیوں نہیں آیا؟ کہا کون تو صلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے من علمک الصلاۃ، تجھے نماز کس نے سکھائی؟ بتا تجھے نماز کس نے سکھائی؟ کہا ایسا آپ نے سکھائی۔ تو اگر تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی سورۃ انفال کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والے جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے نہیں۔ پھر میں چلوں نوجوانوں کے لیے، بیٹا یہ دیکھو، یہ ہے دعا، یہ ضمیر غائب واحد مذکر ہے، جب دو بلائیں گے تو ہوگا تسنیہ کا صرف دعوا، یہاں دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ بلانے والے تو جب اے ایمان لانے والے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، ہونا چاہیے تھا دعویٰ، ہے دعویٰ، یعنی خدا نے انسانیت کو بتایا، خاص کر کے مسلمانوں کو بتایا کہ جب میرا رسول تمہیں بلائے تو سمجھنا میں خدا بلا رہا ہوں۔ جب میرا رسول تمہیں بلائے تو سمجھنا کہ میں خدا بلا رہا ہوں۔ اللہ جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے
اللہ رسول تمہیں بلائے تو فوراً اپنے آپ کو رجوع کرو میرے رسول کی طرف، لما یحییکم، تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. میرا رسول زندگی عطا کرتا ہے رسول. ارے جو زندگی عطا کرتا ہے وہ مرے گا کسے؟ تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. جب یہ الفاظ آئے، اب الفاظ سنیں، اب الفاظ جب یہ کہا نا کہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے، تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی تو آواز آئی قرأت من قبل وفہمت اليوم. یا رسول اللہ میں آیت تو پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن آج تو میں نے آج سمجھا. دیکھو آپ نے میرا بڑا جملہ کھا دیا. ہمارے بھائی آ گئے ہیں، شیخ بخاری صاحب اور اس کے ساتھ مہمان ہیں. تقریر میری شروع ہے. میں نے کیا کہ رسول بھائی یہ آج نیا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہو درود پڑھے، درود پڑھے بھائی، درود پڑھے. نعرہ ہے دریا. اب نئے آئے ہیں. رسول وجود دین ہے. رسول وجود دین ہے. میں کیا تھا ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، رسول نے بلایا اور مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ رسول نے اس کو بلایا، وہ نہیں آیا تو اس نے فرمایا کیوں نہیں آیا؟ فَإِذَا أَنَا دَعَوْتُ لِمَ تَسْتَجِيبُونِ، جب میں نے تمہیں آواز دی تو تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آج من علمک صلاۃ، تجھے نماز کس نے سکھائی؟ بتا میں پڑھایا نماز پڑھی؟ تجھے نماز کس نے سکھائی؟ کہا یا آپ نے سکھائی. تو رسول کی آواز ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والے، جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے تو اپنے آپ کو فوراً رجوع کرو میرے رسول کی طرف تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. آیت آج بھی ہے. جب آج ہے تو میرا رسول آج بھی ہے، تھا نہیں ہے. میرا رسول آج بھی ہے، میرا رسول آج بھی ہے. مرتا ہے، ارے جو زندگی عطا کرے گا وہ مرے گا کیسے؟ میرا رسول آج بھی ہے. تو ابی بن کعب نے کیا کہا؟ قرأت من قبل فہمت اليوم، یا رسول اللہ معاف کرنا، میں نے اس آیت کو بارہا پڑھا لیکن سمجھا آج. یہ کراچی والوں کے لیے بڑا جملہ ہے. یا رسول اللہ میں پڑھتا تو پہلے بھی تھا لیکن سمجھا آج. ارے جو رسول کی موجودگی میں، جو رسول کی موجودگی میں حافظ قرآن کو سمجھ رہا، جب تک رسول نے نہیں سمجھا تو جب ابی بن کعب کے لیے رسول کی موجودگی میں قرآن کافی نہیں تھا تو رسول کے بعد قرآن کافی کیسے ہوگا؟ جب تک میرا رسول دین ہے، رسول وجود دین ہے، رسول وجود دین ہے. آئیے کہتا ہوں پھر قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انفال میں، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا. خدا کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو، میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا کہ جب مشرکین نے سازشیں کی تھی کہ یا تو تمہیں قتل کریں یا تمہیں قید کریں یا تجھے ملک بدر کریں، تو میں نے بھی تدبیر سوچی تھی آپ کو بچانے کے لیے.
وہ ساتھ سے کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قتل کریں یا آپ کو قید کریں یا آپ کو مقتل کریں. یمکرون، وہ ساتھ سے کرتے رہے. یمکر اللہ، اور میں تجھے بچانے کی تدبیر کرتا رہا. واللہ خیر الماکرین، اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. میرے سنی شیعہ بھائی بتاؤ اللہ نے اس کو کیسے بچایا؟ کیسے بچایا؟ نہ قید ہوا، نہ ملک بدر ہوا، نہ قتل ہوا. اللہ نے کیسے بچایا؟ اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ تدبیر یہ تھی. میں تو کہتا ہوں یا اللہ آپ شب ہجرت میں رسول کو آسمان اٹھا لیتے. جو اللہ عیسیٰ کو اٹھا سکتا ہے وہ اپنے حبیب کو بھی نہیں اٹھاتا. ارے حبیب وہ کہ جہاں سے گزرتا اللہ کی قسمیں کھاتا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. میرے حبیب میں مکے کی کبھی قسم نہ کھاتا، لیکن قسم اسی لیے کھا رہا تو اس میں تو رہتا. میں مکے کی کبھی قسم نہ کھاتا، قسم اس لیے کھا رہا اس میں تو رہتا. ارے مکے میں جہاں رسول رہے، جس مکے میں رسول رہے، جس شہر میں رہے، اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے. تو جس ابو طالب کے گھر میں آیا ہوگا وہ گھر کتنا عظیم ہوگا. نعرہ حیدری. الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا جب مشرکین سازشیں کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قتل کریں یا آپ کو قید کریں یا ملک بدر کریں، اور میں بھی آپ کو بچانے کی تدبیر کر رہا تھا. وہ سازشیں کر رہے تھے، میں آپ کو بچانے کی تدبیر کر رہا تھا. اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حبیب ہے، محبوب ہے. اللہ کو تو چاہیے تھا اس کو آسمان میں اٹھا لیتے. یہ علی کو کیوں سلا؟ یہ علی کو کیوں سلا؟ یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہے کیا؟ علی اللہ ہے کیا؟ کیا علی اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ جب طاقتور نہیں تو میں علی کیوں سوئے؟ یہاں تمہیں بدعت نظر نہیں آتی، یہاں تمہیں بدعت نظر نہیں آتی. علی بستر پر سوئے اور نہ سونے والا علی، کبھی نہ سونے والا علی. اور خود فرمایا کہ میں نے جیسی نیند شب ہجرت میں کی ایسی نیند میں نے کبھی نہیں کی. اور جیسی نیند میں نے شب ہجرت میں کی ایسی نیند میں نے کبھی نہیں کی. کیوں؟ مجھے رسول کے کلام پر یقین تھا، مجھے رسول کے کلام پر یقین تھا. سوالی نے پوچھا تھا یا علی کون سا یقین تھا؟ کہا مجھے کہہ کر گئے تھے کہ یا علی کل امانتیں دے کر پھرانا، کل امانتیں دے کر پھرانا. مجھے یقین ہوگا کہ زندہ ہوا تب تو دوں گا. علی بستر پر سوئے، معاف کرنا میرے نوجوانوں، معاف کرنا. علی جو بستر پر سویا تھا تو چچا داد بھائی سمجھ کر نہیں، دین سمجھ کر، کیونکہ بچانا تھا دین کو. بھائی سمجھ کر نہیں سویا تھا، رسول کو دین سمجھ کر سویا تھا. علی بستر پر سوئے، رسول بچ گیا. علی سوئے، علی سوئے. میرا ایمان ہے خود تاریخ شاہد ہے کہ ابو لہب کی بیوی جب سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ مسجد میں رسول سے ڈنڈا لے کر آئے اور کہا آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. بس جیسے جو رسول کے ساتھ تھا اس نے جو دیکھا آج خیر نہیں، آج خبردار لنٹرانی، آج تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے، آج تو بھی مجھے
مجھے دیکھ نہیں سکے گا. رسول مسجد میں غائب ہو گئے. میرا جملہ نہیں کر رہا. نوجوان آپ کو قریب رہتے ہیں تو قریب والے زیادہ حق ہوتا ہے بولنے بات کرنے کا. یعنی ام جمیلہ ابو لہب کی بیوی جب صورت تبت زدہ نازل ہوئی تو ڈنڈا لے کر آئی کہ آج میں رسول کو نہیں چھوڑوں گی. جیسے ہی دیکھا رسول کے ساتھ والوں نے تو کہا یار آج خیر نہیں. کہا کیا ہے؟ کہا ڈنڈا لے کر آئیے. آج لنترانی، آج تم بھی مجھے نہیں دے سکو. آج رسول مسجد میں غائب ہو گئے. ارے جو خدا رسول کو مسجد میں غائب کر سکتا ہے اسی دن گھر میں غائب کرتا تھا. علی کو دوسرا ارے عالم انسانیت کو بتایا کہ جب میں رسول کو بچاتا ہوں تو ابھی علی کے ذریعے. علی میری تدبیر کا نام ہے. علی میری تدبیر کا نام ہے. علی میری تدبیر کا نام ہے. جب رسول کو بچاتا ہوں تو علی کے ذریعے. اگر آپ کو بھی پاکستان بچانا ہے تو علی کرنا پڑے گا. نعرہ ہے علی. بھائی بات سمجھ آتا بات یہاں تک سمجھ آئی. بات سمجھ آئی تو علی نے دین کو بچا. رسول وجود دین ہے. رسول وجود دین ہے. رسول بچ گیا. اور میں نے کیا یہ کیا ہو تمام مسلمان خدا کا شکر ہے کہ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ جب ابو لہب کی بیوی آئی تو رسول غائب ہو گیا. پھر جب چلی گئی پھر ظاہر ہوا. پتا چلا ہادی کہتے سے جو جب چاہے غائب ہو جائے اور جب چاہے حاضر ہو جائے. پتا چلا ہادی کہتے سے جب چاہے غائب ہو جائے اور جب چاہے ظاہر ہو جائے. شیطان پر یقین ہے، امام پر نہیں ہے. توجہ جہاں میرے دیکھیں جہاں میری آواز آ رہی ہے قرآن میں سورۃ اعراف میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں بالکل آخری آیت کا. فالذین آمنوا بہ فعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اللہ نے آپ نجات چاہتے ہیں تو ان 4 چیزوں پر عمل کرو. اگر آپ کو نجات چاہیے تو 4 چیزوں پر عمل کرو. سب سے پہلے مرتے دم تک تیرا ایمان رہے میرے رسول پر. مرتے دم تک. اسی لیے فالذین آمنوا بہ، اگر تم نجات چاہتے ہو تو سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ مرتے دم تک تمہارا ایمان رہے میرے رسول پر. یا اللہ ہو گئے نا جہاز نہیں وَأَذَّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرے. ایمان لانا کافی نہیں، اس کی عزت بھی کرے. رسول کی عزت بھی کرے. دور کی عزت مرکز کی عزت ہے. دور کی عزت مرکز کی عزت. دور کی عزت مرکز کی عزت ہے. ایمان سے بتائیں میں حیدرآباد سے تھا اپنے گھر میں یا نوکر دوڑتا ہوا ہے. صحیح آپ کو پتا ہے ہمارے منسٹر شعیب بخاری صاحب کا نوکر آیا ہے. میں دوڑتا ہوا ہے. آپ نوکر نے مجھے پوچھا آپ کبھی نہیں دوڑے ننگے پاؤں؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے آیا کون ہے؟ بخاری صاحب کا نوکر آیا ہے. یہ نوکر کی عزت نہیں ہے، یہ مرکز کی عزت ہے. یہ نوکر کی عزت نہیں ہے، یہ مرکز کی عزت ہے. لیکن ایمان سے بتائیں اگر بخاری صاحب کا بیٹا آ جائے اور مجھے آج کے نوکر میں نہیں ملوں گا، بیٹے سے نہیں ملوں گا، کیا کہیں گے بھائی یہ نمک حرام ہے؟ ارے تو دوست بیٹے سے نفرت اور نوکر سے محبت، بیٹے سے نفرت
بیٹے سے نفرت، نوکر سے محبت. بڑا جملہ بلند کر دیا. ارے تو پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے. اگر میں بخاری صاحب کے نوکر کی عزت کروں اور بیٹے کی عزت کروں تو میں نعمت حرام. ارے مسلمان کتنے بھی مل جائیں پھر بھی نوکر کے نوکر ہیں. ارے جو نوکر کی عزت کرے اور بطول کی عزت نہ کرے وہ کیا ہوگا؟ نعرہ